پر بھی درگاہ میں چلے جاؤ، مزار شریف میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ اگر تعداد وہاں پہ اگر پریشان حالت میں آپ کو کوئی ملے گی تعداد تو وہ ذات عورت کی تعداد ہے۔ آخر جنات ان کے پیچھے بھاگتے کیوں ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید چیختا ہوا گھبراتا ہوا آتا ہے اور عرض کرتا ہے، میرے سرکار، میرے پیر، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، مجھے بچا لیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کون سی مصیبتوں کا پہاڑ تم پہ ٹوٹ پڑا؟ تم کیوں اتنے گھبرا رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ مرید عرض کرتا ہے، میرے پیر، میری ایک بیٹی تھی جو بڑی ہی حسین تھی، بڑی ہی خوبصورت تھی، اور میں نے بڑی ہی لاڈ پیار سے اس کو پال رکھا تھا۔ آج تک میں نے کبھی بھی اسے اپنے گھر کے باہر کسی بھی کام سے جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ جب تعلیم کی بات آئی تو میں نے تعلیم بھی اس کو اپنے گھر میں دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ آج جب وہ چھتے پہ گئی تو اچانک سے چھتے سے وہ غائب ہے۔ میں نے آس پڑوس تمام جگہ پتہ لگائی، کہیں پر بھی میری بیٹی کی کوئی خبر نہیں۔ میرے سرکار، میری لاج بچا لیجیے، میری عزت بچا لیجیے، میری بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائیے، میری بیٹی کی جان کی حفاظت فرمائیے۔ میرے سرکار، میری بیٹی کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی، کرم فرمائیے، رحم فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شانت رہو، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھوں کو بند کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر آنکھ بند کرنے کے بعد اپنی آنکھیں جب کھولا تو فرمایا کہ میرے مرید، میرے پیارے مرید، اب تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری بیٹی واپس آ جائے گی، اور آج ہی تیری بیٹی ملے گی، اور اس کی جان کی بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کی عزت کی کوئی فکر کرنے کی، اس کی جان و عزت سب کی حفاظت ہو کر کے رہے گی، تم گھبراؤ مت۔ کہا، میرے سرکار کیا کرنا ہے بتائیں۔ فرمایا کہ قریب میں جو ویران جگہ ہے تم دیکھ رہے ہو نا، کہا وہ جو بھیانک جنگل ہے؟ کہا ہاں اسی جنگل میں۔ کہا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، کیسے ہوگا؟ کہا نہیں، تجھے وہاں جانا پڑے گا، میں ہوں نا، پھر تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہاں، مریدوں کو اپنے پیر پہ پورا یقین ہوا کرتا تھا۔ غوث پاک کی ذات ہی تو شان ہے نا، جب ایسی شان والا ولی ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے تو ان کے مریدین کیسے ہوں گے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جاؤ، کرب کے جو جنگل ہے وہاں جنگل میں جانا، پہلا قلعہ ملے گا اسے پار کرنا، دوسرا قلعہ ملے گا اسے بھی پار کر جانا، تیسرا قلعہ ملے گا، جب وہاں پہنچ جاؤ گے اسی قلعے کی چوٹی پہ بیٹھ جانا، اور بیٹھ کر کے میرا نام کا ورد کرنا، اور اپنی انگلی پہ میرے نام کا دم کر لینا، میرا نام لے کر کے اپنی انگلی پہ دم کر لینا، اور اسی انگلی سے ایک لکیر کھینچنا، ایک حصار بنا لینا، اسی لکیر کے بیچ میں تم بیٹھ جانا۔ تم دیکھو گے کہ تھوڑی دیر میں جناتوں کا لشکر آئے گا، جب جناتوں کی فوج آئے گی تمہارے اوپر حملہ کریں گی، اور حملہ کرنے کی جب وہ کوشش کریں گے جناتوں کی فوجیں، تو مگر تمہارا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ جیسے ہی کوئی میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کے قریب پہنچے گا وہ واپس آ جائے گا، اس لکیر کو وہ پار نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد پھر جب وہ تھک ہار جائیں گے تو واپس لوٹ جائیں گے۔ پھر جناتوں کا شہنشاہ جنات اپنی فوج کے ساتھ آئے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ کوئی انسان ہے، کوئی انسان وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ بھی تم میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر پائے گا۔ آخرکار ویسا ہی ہوا، جناتوں کی لشکر آئی، جناتوں کی فوجیں آئیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرید کے اوپر جیسے ہی نظر پڑی، مگر اس حصار کو، یعنی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر سکے۔ آخرکار جب وہ تھک ہار گئے، لوٹ گئے، پھر جناتوں کا شہنشاہ جنات آتا ہے، جیسی نظر پڑتی ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اب جاتا ہے، اس کی طاقت اتنی کہ وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، وہ درختوں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ سکتا ہے جڑ سمیت۔ ویسی طاقت والا شہنشاہ جنات جب اس لکیر کے قریب پہنچتا ہے، یعنی کہ اس مرید کے قریب پہنچتا ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر پاتا ہے۔ جب پار نہیں کر پاتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرید نے فرمایا کہ سنو،
میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہوں اور انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں بھیجا ہے, تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا, بتاؤ کیا بات ہے, کیا حکم ہے ان کا؟ اس نے فرمایا کہ دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ میری بیٹی آج ہی مجھے چاہیے. کہا کون سی بیٹی؟ کہا کون سی بیٹی؟ میری بیٹی جو آج چھتے پر سے غائب ہو گئی ہے, جسے تمہاری قوم نے یعنی کسی جن نے اٹھا لیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ اگر تم نے میری بیٹی کو آج لا کر کے واپس نہ دیا تو تم سب کو برباد کر دیا جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے اتنا کہہ کر کے خاموش ہو گیا. اب وہ شہنشاہ جنات تھر تھر کانپنے لگا, خوف سے کانپنے لگتا ہے. تمام قوم کی اپنی قوم کے جناتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے سے ان کے ایک مرید کی بیٹی غائب ہو گئی ہے اور ان کا فرمان ہے کہ جناتوں میں سے کسی ایک جن نے ہی اٹھایا ہے تو یقیناً وہ جھوٹ نہیں بولیں گے, انہیں پتا ہے کہ کس نے اٹھایا ہے. اس لیے جاؤ تلاش کرو, کونے کونے میں چپے چپے میں تلاش کر لو, سمندر کی گہرائیوں میں ڈھونڈو, درختوں کے پتوں میں ڈھونڈو, پہاڑ کی گفاؤں میں تلاش کرو, کہیں سے لیکن ڈھونڈ کر کے لاؤ. اور خیال رہے خالی ہاتھ مت آنا, خالی ہاتھ مت آنا, ضرور لے کر کے آنا. بڑی محنت و مشقت سے آخرکار شام ہو گئی. شام ہوتے ہی ایک جنات کو پکڑ کے لایا گیا. اس جن سے پوچھا گیا, شہنشاہ جنات نے پوچھا کہ اے جن, تیری ہمت کیسے ہو گئی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے سے اور علاقے کی بیٹی کو, ان کے مرید کی بیٹی کو تو اٹھا لایا؟ کہا میری ہمت کیسے ہو سکتی ہے, میں یہ ہمت کبھی نہیں کر سکتا, مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, میں تو ہوا میں سیر کر رہا تھا, جب میں اس کے چھتے سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی جو بالکل ناز و انداز میں کھڑی تھی, جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, چہرے کھل رہے تھے, میری نظر پڑی, میں فدا ہو گیا, میں اسے اٹھا کر کے لے آیا. اتنا کہنا تھا. شہنشاہ جنات نے کہا اسے قتل کر دو. اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اس جن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا اسے قتل کر دیا گیا. مگر عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ آج عورتیں جن کے اوپر جنات زیادہ حاوی ہوا کرتے ہیں, آج کہیں پر بھی درگاہ میں چلے جاؤ, مزار شریف میں چلے جاؤ, سب سے زیادہ اگر تعداد وہاں پہ اگر پریشان حالت میں آپ کو کوئی ملے گی تعداد, تو وہ ذات عورت کی تعداد ہے. آخر جنات ان کے پیچھے بھاگتے کیوں ہیں؟ تو یہ ہماری عورتوں کا قصور ہے. وہ چھتے پر شام کے وقت چھتے پر جا کر کے اپنی بالکل ناز و انداز میں کھڑی ہو جائیں گی, بال کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتی ہیں, اور جب بال کو وہ کھلا چھوڑتے ہیں تو جنات شام کے وقت گزرتے ہیں, ہوا میں سیر کرتے ہیں, ان کی نظر پڑے گی تو آپ کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ. اس لیے میری ماں بہنوں, اس طرح سے اپنی بالوں کو مت دکھایا کرو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرید کی بیٹی نے بال دکھایا تھا, اسی وجہ سے اس کے بال کو دیکھ کر کے, جب اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, اس کے چہرے کھل رہے تھے, جب بالکل ننگے سر وہ چھتے پہ تھی, تبھی اس جنات نے اس کو اٹھایا تھا. خدا را ان سب چیزوں سے بچو.